Audio Jungle. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے گستاخ رسول کا عبرتناک انجام۔ تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے نبی آخر الزماں کی شان کے اندر گستاخی کی، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی گردنیں اڑا دی گئیں، یا اگر اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا اور وہ تائب نہیں ہوا، اپنے کفر پہ اور اپنی بدتمیزی پہ وہ قائم دائم رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا انتظام فرمایا کہ وہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے ایک عبرت کا سامان بن گیا۔ انشاءاللہ یکے بعد دیگر میری گفتگو کا سلسلہ رہے گا گستاخ رسول کا عبرتناک انجام۔ آج اسی سلسلے کی پہلی کڑی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی، سورہ لہب کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، انشاءاللہ میری گفتگو اس پہ ہوگی کسی اور ویڈیو کے اندر۔ اگر اس وقت میں ادھر جاتا ہوں تو پھر یہ گفتگو طویل ہو جائے گی۔ صرف اتنا آپ سمجھ لیں کہ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا تھا لیکن یہ سب سے بڑا اللہ کے رسول کا دشمن بھی تھا۔ اور جب ابو لہب نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو لہب کی وہ گستاخی اور وہ بدتمیزی پسند نہیں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہجو کے اندر پوری کی پوری سورۃ اللہب نازل فرما دی۔ کیا بدتمیزی تھی ابو لہب کی، اور ابو لہب کا انجام کیا ہوا، انشاءاللہ میری گفتگو بعد میں اس پہ بھی ہوگی۔ اس وقت میں ابو لہب کے ایک بیٹے کا ذکر کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں، وتب، اور وہ برباد ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کو اس کا مال کام آیا، اور نہ جو کچھ اس نے دولت کمایا تھا، جمع کیا تھا، وہ کام آیا۔ اس کا انجام کیا ہوا، یہ سورہ کیوں نازل ہوئی تھی، میں نے کہا کہ اس پہ میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس وقت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، اور یہ سورہ ظاہر سی بات ہے کہ خاص طور پہ جتنے بھی گستاخ گزرے ہیں تاریخ کے اندر، جنہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، کسی کے بارے میں باضابطہ کوئی خاص پرٹیکولر سورہ نازل نہیں ہوئی سوائے ابو لہب کی۔ اس کے بارے میں خاص یہ سورہ نازل ہوئی اس کی گستاخی کے جواب میں۔ جب گستاخی اس نے کیا، یہ سورہ نازل ہوئی، تو اس سے قبل یعنی اس سورہ کے نزول سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اور آج بھی ہوتا ہے، کہ شادی پہلے کر دیتے ہیں اور رخصتی بعد میں ہوتی ہے، مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد بھی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت بھی چلتا تھا۔ ابو لہب کا جو 3 بیٹا تھا، ایک تھا عتبہ اور دوسرا تھا معتب
اور تیسرا تھا عتیبہ۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عتبہ اور معتب ان دونوں نے فتح مکہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سورۃ اللہب کے نازل ہونے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، آپ کو معلوم ہے۔ پہلی زینب تھیں، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم اور چوتھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 4 صاحبزادیاں تھیں۔ جو سب سے بڑی تھی حضرت زینب تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی جو شادی ہوئی تھی ان کے خالازاد بھائی حضرت ابو العاص سے ہوئی تھی۔ اب جو دوسری تھی زینب کے بعد رقیہ کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے، اور جو لاسٹ بیٹا تھا تیسرا والا عتیبہ، اس سے حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورۃ اللہب جب نازل ہوئی تو ابو لہب بڑا غصے سے لال پیلا ہو گیا اور یہ کہا کہ باضابطہ قرآن کے اندر میری ہجو کے اندر سورۃ اللہب نازل ہو گئی، ایک سورہ نازل ہو گئی، لہٰذا اس نے قسم کھایا اپنے بیٹوں کے سامنے اور کہا کہ او عتبہ او عتیبہ، تو جب تک کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دے دے اس وقت تک میرے لیے کھانا اور پینا دونوں حرام ہے۔ گویا کہ سورۃ اللہب جب نازل ہوئی تو غصے میں اس کا بدلہ لینا چاہ رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بھی ایک بڑی گستاخی تھی۔ عتبہ نے حضرت رقیہ کو طلاق دے دیا۔ اس کے بعد عتیبہ نے صرف طلاق نہیں دیا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور برجستہ کہا کہ او محمد، میں تیرے دین کا منکر ہوں، میں تیری بیٹی کو پسند نہیں کرتا، وہ مجھے پسند نہیں کرتی، لہٰذا میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ اور پھر سیرت المصطفیٰ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ عتیبہ بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، یعنی چہرے نبوت کی طرف اس نے تھوکا، لیکن وہ تھوک جو ہے اللہ کے رسول کے چہرے پہ نہیں پڑا بلکہ بازو گر گیا۔ اور گستاخی اس کی یہیں تک نہیں رہی بلکہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو پکڑا، اس کو چاک کر دیا، اس کو پھاڑ دیا اس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عتیبہ کی یہ بدتمیزی دیکھی تو آپ نے بد دعا فرمائی کہ او میرے پروردگار، تو اپنے درندوں کے اندر سے کسی ایک درندے کو اس ظالم کے اوپر، اس بدبخت کے اوپر مسلط کر دے۔ اللہ کے رسول کی دعا بارگاہ عزتی کے اندر مقبول ہو گئی اور اللہ کے رسول کا یہ جیتا جاگتا معجزہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی اس بد دعا کے بعد قدم قدم کے اوپر ابو لہب کو خوف کا سایہ تھا۔ عتیبہ خوف کے سائے میں جی رہا تھا۔ اچانک ایک مرتبہ قافلہ ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے روانہ ہوا۔ ابو لہب بھی اس قافلے میں موجود تھا، عتیبہ بھی قافلے میں موجود تھا، اور ایک جگہ پہ جس کا نام تھا زرقہ، یعنی مقام زرقہ کے اندر قافلہ نے، کاروان نے پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد ڈر تھا ابو لہب کو کہ کہیں عتیبہ کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کیونکہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا الفاظ ظاہر سی بات ہے کہ رائے گاں اور بیکار نہیں جا سکتا، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، ہلاکت و بربادی یقینی ہے۔ لہٰذا اس نے عتیبہ کو جب سلایا رات کے اندر تو اس کے گرد و نواح کے اندر اطراف سے اونٹوں کو بٹھلا دیا تاکہ وہ زیادہ سیف رہے، اور اس کے بعد سب کے سب سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیر کو بھیجا اور وہ تمام کے تمام سوئے ہوئے لوگوں کے چہروں کو سونگھتا چلا جاتا تھا، اور سونگھتے سونگھتے آخری میں عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس کو وہیں پہ چبا گیا اور وہیں پہ ختم کر دیا، اور اس کے بعد وہ ایسا غائب ہوا کہ پھر وہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ شان رسالت کے اندر گستاخی کرنے والوں کا عبرتناک انجام کیا ہوتا ہے، جو آپ نے اس جو ہے
گفتگو کے اندر آپ نے دیکھا انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید گستاخ رسول کے عبرتناک انجام کے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی محبت ہم تمام لوگوں کے قلب و جگر کے اندر جاگزی کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔